नाजरीन, यतीम बच्चे आम बच्चों की तरह नामल और बराबरी की ज़िंदगी बसर करने के लिए ही पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल तय करते हैं, लेकिन वैसे वैसे उनके लिए आम बच्चों की निस्बत हेल्दी लाइफ और तरक्की के मौके कम होते जाते हैं। जैसा कि बहुत शुरू में वालिदैन की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूमी का एहसास ज़िंदगी की रेस में उनके लिए एक मौका कम कर देता है। फिर एक तरफ घर में और दूसरी तरफ ऑर्फनेज में परवरिश का फ़र्क मज़ीद एक मौका कम कर देता है। आगे चलकर मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने की बजाय ऑर्फनेज की तालीम भी कंप्लीट करने का और ग्रो करने का एक मौका कम कर देती है। इसके अलावा लव, अफेक्शन और प्रोटेक्शन के जज्बात एक तरफ तो बेशुमार मौके बढ़ाते हैं, मगर दूसरी तरफ स्टिग्मेटाइजेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी मौके को वाज़ेह तौर पर कम कर देते हैं। इस माशियती तकसीम की वजह से ऑर्फन्स दूसरे बच्चों का ना तो तालीमी मुकाबला कर पाते हैं और ना ही ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में। वैसे तो हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, लेकिन न जाने क्यों हम इन ऑर्फन्स को अडॉप्ट करने से गुरेज करते हैं और ये क्यों नहीं सोचते कि उनको भी वो मुसावी मौके मिलने चाहिए जो कि आम बच्चों के पास होते हैं। ऑर्फनेजेस में पलने वाले बच्चे कौन कौन सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, आइए जानते हैं आज की इस रिसर्च गुफ्तगू में। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इरम नाज, जो कि लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ही साइकोलॉजी में PhD कर रखी है। तो डॉक्टर इरम जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिकग्नाइज्ड सुपरवाइज़र हैं और वो डिफरेंट PhD थीसिस को सुपरवाइज भी कर रही हैं। डॉक्टर इरम के जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं उनमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वुमेन बर्न सर्वाइवर्स और ऑर्फन्स। आज की रिसर्च गुफ्तगू में इनका जो रिसर्च पेपर हमने शामिल किया है उसका टाइटल है स्टिग्मा एज ए प्रेडिक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज among orphans resides in orphanages. Very warm welcome, Dr. Iram. Thank you very much for inviting me. तो चलिए डॉक्टर इरम फॉर्मली आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काइंडली ये बताइएगा कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है रिसर्च में वो स्टिग्मा, तो स्टिग्मा एसोसिएटेड टू ऑर्फन्स क्या होता है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। इन बच्चों को दो तरह से स्टिग्मेटाइज किया जाता है। एक ये है कि इनकी इज़्ज़त में कमी लाई जाती है, यानी कम इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि नॉर्मली जब मुझे पता है कि भाई मेरे फादर मतलब कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मेरे फादर बैकअप पर हैं, मेरे वालिद साहब हैं, वो आके कहेंगे कि मेरे बच्चे के साथ क्यों आपने ऐसा रवैया रखा, या मेरी वालदा हैं वो रवैया ऐसा रखा, यानी जो कम इज़्ज़त बच्चे को दी जाती है तो पीछे से उसको डिफेंड करने के लिए वालिदैन मौजूद हैं। क्योंकि इस कंडीशन में नहीं मौजूद हैं तो लोग नॉर्मली इनको रिलेटिव और इर्द गिर्द के लोग इनकी इज़्ज़त में कमी लाते हैं, इनको थोड़ी सी हकारत की नज़र से देखते हैं। एक कंडीशन ये है जो कि ऑफ कोर्स नेगेटिव है। इसके अपोजिट, इसके मुतरादिफ दूसरी जो एक कंडीशन है वो ये है कि इन बच्चों के साथ हमदर्दी का रवैया रखा जाता है। तो ये बताइएगा कि जो स्टिग्मेटाइजेशन है, जब एक बच्चा ऑर्फनेज में चला गया तो उसका कॉन्टेक्ट जो है वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उससे खत्म हो गया है, तो फिर उसको स्टिग्मेटाइज कैसे किया जाता है? कैसे उसके रिलेटिव्स या उसके जो सराउंडिंग के बच्चे हैं या जो मतलब जो सोसाइटी है उसे स्टिग्मेटाइज करती है? जब बच्चा कट ऑफ हो गया है फिर वो स्टिग्मेटाइज कैसे होगा? अच्छा, ये बच्चे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बच्चे अपने वालिदैन के इंतकाल के फ़ौरन बाद यतीम खाने में नहीं आए, बल्कि ये कुछ अर्सा अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ रहे हैं, और इनमें से कुछ दादा दादी के साथ रहे हैं, चचा चाची के साथ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी खाला के साथ, नाना नानी के साथ रहे हैं, उनके साथ कुछ अर्सा गुजारने के बाद आए हैं। तो उस दौरान जो इन बच्चों को इस यतीमी के तसव्वुर से या इसकी स्टिग्मेटाइजेशन है यतीमी से, उन्होंने बेसिकली इनको इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो जो यतीम बच्चे होते हैं ये क्यों ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी निस्बत? ये यतीम बच्चे बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, और इसके पीछे जो मेन एक रीज़न है या वजह है वो इनके वालिदैन हैं। क्योंकि जब वालिदैन मौजूद होते हैं तो इनको एक मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास रहता है। ये बच्चे, इनकी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं, स्कूल भी जाते हैं, मतलब हर तरह की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड होती है इनको। तो जब इनको वालिदैन के होने या ना होने के बाद की कंडीशन के बीच में जब ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। तो इनमें ये बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो बच्चों को पेरेंट्स से तो मिलती है लेकिन ऑर्फनेज में वो नहीं मिल पाती? पेरेंट्स वाली सपोर्ट तो उनको ऑर्फनेज में कोई भी पेरेंट्स वाली नहीं मिल सकती।
پیرنٹس یہ ایک ہے کہ ان کی بیسک نیسیسٹیز اس طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں کہ ان کو کھانا مل رہا ہے، ایک انوائرمنٹ کے اندر ان کو ایک تحفظ ہے، لیکن وہ تحفظ وہ بچے اس تحفظ کو پازیٹیولی یا اچھے طریقے سے پرسیو نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ جس میں بچے کی والدہ حیات تھی یا بچے کا والد حیات تھا پھر بھی وہ آرفنیج میں رہ رہا تھا؟ اچھا ایسا ہے، میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، میجورٹی ایسی تھی جس میں نا مدر اور فادر دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد میجورٹی ایسی تھی کہ جن کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور فادر زندہ تھے، اور بہت کم اینٹیٹی ایسی ہے جس میں مدر، میرے خیال میں شاید 11 تھے، 200 کا میرا سیمپل تھا، ان میں سے صرف 11 ایسے تھے جس میں جو ہے نا مدر جو ہیں وہ حیات تھیں، فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مدر حیات تھی اور بچے وہاں پر موجود تھے۔ وجہ تھی اگر فادر حیات تھے اور مدر بھی حیات تھی پھر بچے آرفنیج میں کیوں تھے؟ ہاں اس کے پیچھے جو ایک ریزن تھی جو مجھے پتا چلی، وہ فادر اور مدر کی دوسری شادی تھی۔ اتنا بڑا دل کیسے کر لیتے ہیں فادر یا مدر کہ جب ان کے بچے ان کے پاس رہ سکتے ہیں، جب وہ لائیو ہیں، بے شک انہوں نے شادی بھی کر لی ہے دوسری، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو کیسے آرفنیج میں چھوڑ سکتے ہیں بغیر کسی؟ اس کی ایک ریزن جو مدرس کے کیسز تھے میجورٹی میں یہ تھا کہ مدرس کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے وہ بچے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جو یہ بچے وہاں موجود تھے۔ اور جہاں تک والد کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دو بچوں سے میری بات ہوئی کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ایسے کیوں چھوڑ گئے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہماری دوسری امی ہے نا وہ ہمارے والد سے لڑتی ہیں۔ بیچ میں سے آئی ریممبر ون چائلڈ، وہ کہتا تھا کہ میرے والد مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں، مطلب وہ مہینے میں 2 دفعہ مجھ سے ملنے آتے ہیں، وہ میرے لیے چیزیں بھی لاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹے میں آپ کو لے جا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی جو دوسری امی ہے نا وہ آپ کو رکھنا نہیں چاہتی۔ تو ارم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی چونکہ پاپولیشن سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑا تیزی سے گرو کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں سائیکو ایجوکیشن کیوں نہیں کی جاتی لوگوں کی کہ جو کپلز ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو بچوں کا حصول چاہتے ہیں، ان کو گائیڈ کیا جائے کہ اگر آپ کے پاس 1 یا 2 بچے اللہ نے آپ کو دے دیے ہیں تو کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ آپ جو آرفنیج میں بچے ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں؟ تو یہ بچوں کو ہماری سوسائٹی اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتی اور خود جو ہے نا پاپولیشن بڑھائی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ یتیمی کا سٹگما موجود ہے کہ جو لوگ بھی سٹگما، اب آپ بھی پاکستانی کلچر کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے تو جن کے بالکل بھی اولاد نہ ہو تو وہ بھی مطلب دادا دادی اور جو ہسبینڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خون اپنا ہی اپنا ہے، اپنا خون ہی ہے، ہمیں اپنا ہی چاہیے۔ چلیے تیگرم کہ جو آپ نے آرفنیج سیٹ کیے اس کی سیمپلنگ آپ نے کیسے کی، ان کو آپ نے کیوں سیٹ کیا؟ ہم نے سیمپل گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور کے ایک جو ہے نا یتیم خانے کو رینڈملی سلیکٹ کر کے لیا تھا اور ہم نے وہاں سے 200 کا سیمپل لیا جس میں بچوں کی ایج 12 سے 17 سال کے بیچ میں تھی اور کنڈیشن یہ تھی کہ ان کے والدین کا انتقال ہو، ایسے کہ چاہے دونوں والدین کا انتقال ہو گیا ہو یا مدر کا انتقال ہو گیا ہو یا فادر کا انتقال ہو گیا ہو۔ ارم یہ بتائیے گا کہ جو آرفنیج ہیں ان کی تعلیم کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا آرفنیج کے اندر ہی اسکول بنے ہوئے ہیں یا بچے ڈفرینٹ اسکولز میں جاتے ہیں جس لوکیلٹی میں یہ آرفنیج پائے جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے نا کوشش انہوں نے یہی کی ہوئی ہے، مطلب آرفنیج کے اندر ہی ان کو پڑھانے سے ریلیٹڈ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مین سٹریم سوسائٹی ہے ہماری، وہاں پہ جو اچھے اسکول ہیں، وہاں کا جو کریکولم ہے، وہاں کا جو سٹاف ہے اور وہاں پہ جو بچے کی ایجوکیشنل گرومنگ ہوتی ہے وہ آرفنیج میں ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو مین سٹریم سوسائٹی ہے کل کو اسے وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کا سٹینڈرڈ جو ہے کسی لوکل پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول والا بھی نہیں ہے، یعنی ان کا پش اپ بچوں کو ویسا نہیں ہے جیسا نارمل اسکولز میں ہوتا ہے۔ اچھا ارم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو آرفنز تھے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسے میجر کی؟ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر سٹگما کا لیول کیا ہے۔ اچھا اس میں اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سٹگما کو میئر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ یتیم خانے کے بچوں سے ریلیٹڈ سٹگما تھا تو کوئی بھی آلریڈی اویلیبل اسکیل ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ ہم نے سٹگما میئر کرنے کے لیے باقاعدہ اسکیل خود بنایا
اور ویسے تو ان بچوں کو بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں، لیکن ہم نے اس میں ان کی تشویش، جس کو ہم عام الفاظ میں انزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن لائک افسردگی، اور اس کے بعد ان کے کنڈکٹ کو دیکھا، جس کو جیسا کہ ان کا چال چلن کیا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اسٹگما کو آپ نے کیسے میئر کیا تھا؟ اسٹگما سے ریلیٹڈ ہم نے 5 چیزوں کو دھیان میں رکھا تھا۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ کیا ان بچوں کو تصور ہے کہ یتیمی ایک اسٹگما ہے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا کرنٹ کنڈیشن میں دے فیل کہ دے آر اسٹگمیٹائزڈ بیکاز آف یتیمی۔ تیسری کنڈیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا بیسیکلی کہ کیا یہ جو مسئلہ ہے ان کو پیدائش سے ہے یا کسی حادثے کے بعد ان کو ایسا ہوا۔ پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اس پرابلم کی وجہ سے، اس یتیمی کے تصور کی وجہ سے، اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے ان کے معاشرتی معاملات جو ہیں نا وہ کتنے ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو انزائٹی کو آپ نے کیسے میئر کیا بچوں میں؟ ہم نے بیسیکلی تشویش کے ساتھ ایک چیز لنک ہے، وہ ہے فزیولوجیکل رسپانسز بھی اس میں ہوتے ہیں اور بیہیورل رسپانسز بھی ہوتے ہیں۔ فزیولوجیکل رسپانسز میں دیکھا کہ کتنا جو بچہ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ مطلب جیسے میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مجھے پسینے آتے ہیں اور میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ اس کے بیہیویئر میں کیا انکنسسٹنسی ہے، ایک وقت میں ایک چیز کو مختلف طریقے سے جواب دے رہا ہے اور دوسرے وقت میں اسی چیز کو مختلف انداز میں جواب دے رہا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا دفاعی رد عمل ہے، کتنا ڈیفینسو ہے۔ ڈیفینسونیس بھی تشویش کے اندر میئر کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے اور ہم نے دیکھی۔ تو یہ بتائیے کہ ڈپریشن کو آپ نے کیسے میئر کیا؟ ڈپریشن کے اندر یہ ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، نا امیدی محسوس کرتا ہے بچہ، اور اس کے اندر بھی فزیولوجیکل رسپانسز ہوتے ہیں، لائک پسینہ آنا یا نیند نہ پوری ہونا، کھا نہیں سکنا، چیزوں پہ دھیان نہیں دے سکتے، اور انرجی بھی لو رہتی ہے اس کے اندر۔ ان سارے سمپٹمس پہ بچوں کو دیکھا گیا۔ چلیے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کنڈکٹ ڈس آرڈر تھا بچوں میں وہ بھی دیکھا، اس کا میتھڈ آپ کا کیا تھا؟ چال چلن، ہم عام اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ چال چلن سے ریلیٹڈ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ان بچوں کے اندر باقاعدہ چال چلن کو بھی نوٹ کیا گیا۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ بات کتنے نہیں مانتے، جھوٹ کتنا بولتے ہیں اور رولز کو کتنا توڑتے ہیں، چیزوں کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس میں نقصان پہنچانے کے اندر نقصان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، جانوروں کو بھی ہو سکتا ہے، لڑائی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کنڈکٹ ڈس آرڈر یا چال چلن میں ہم نے دیکھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسرچ فائنڈنگ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ ان کی آپ رینکنگ کریں کہ بچوں کے جو بیہیویئر پرابلم تھے وہ زیادہ ڈپریشن ریلیٹڈ تھے، انزائٹی ریلیٹڈ تھے یا کنڈکٹ ڈس آرڈر ریلیٹڈ تھے، تو آپ اس کو کیسے رینک کریں گی؟ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اسٹگما جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہا ہے انزائٹی کو، پھر اسٹگما پریڈکٹ کر رہا ہے ڈپریشن کو ان بچوں میں، پھر اسٹگما پریڈکٹ نہیں کر رہا کنڈکٹ بیہیویئر کو ان لوگوں میں، کیونکہ ان بچوں میں کنڈکٹ سے ریلیٹڈ جو ایشو تھے وہ بہت کم تھے۔ اچھا، اب اگر میں ان ویریبلس کے علیحدہ علیحدہ بات کروں تو انزائٹی ان بچوں میں سب سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ ان کی جو فیلنگز تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ڈپریشن سیکنڈ نمبر پہ تھا اور کنڈکٹ ایشو جیسا کہ میں نے بتایا وہ سب سے کم تھے۔ تو علم یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسرچ ہے یہ کیا کنکلوڈ کرتی ہے کہ ہم جو اسٹگمیٹائزیشن ہماری سوسائٹی میں ڈیپلی پرویل کرتی ہے اباؤٹ آرفن چلڈرن، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے کہ ہم جیسا کہ مطلب میں نے دیکھا یہ چیز کہ اگر یہ بچے اپنے امیجیٹ ریلیٹیوز کے ساتھ رہیں تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اب اس میں گورنمنٹ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے کہ وہ ریلیٹیوز بیسیکلی جو ان آرفن ان کے لیے کوئی الاؤنس بیسیکلی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ بھائی ایک بچے کو جو کوئی رکھے گا اس کو ہم منتھلی 3000 یا 5,000 جیسے بھی کوئی ایک پیکج بنا کر دیا جائے تو ریلیٹیو زیادہ خوشی سے جو ہے نا ان بچوں کو رکھیں گے اور ان کا دھیان رکھیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیسیکلی جتنے بھی ہمارے سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں انہیں سائیکو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان بچوں کو اڈاپٹ کریں، اور بجائے اس کے کہ اب اپنے بچے نہیں ہو رہے یا کم ہیں بچے اور پھر اور بچے پیدا کریں، اس سے بہتر ہے کہ ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیں اور ان کو بیسیکلی وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو بیسیکلی انہوں نے سوچ کر رکھی ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر بھی ناگزیر ہے ان بچوں نے ان یتیم خانوں میں رہنا ہے تو ان یتیم خانے کی کنڈیشنز کو بہتر بنایا جائے۔ جیسا کہ میں نے دیکھا کہ ان بچوں کو جو تعلیم کے لیے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں تھی۔
अगर बेसिकली जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन यतीम खानों में जाके स्कूल सेटअप करके दे, इन बच्चों को करिकुलम डिज़ाइन करके दे जो कि बेसिकली इस लेवल का हो कि वो कम्पीट कर सकें सोसाइटी के साथ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इनको एज अ प्रोजेक्ट ना ये टास्क दिया जा सकता है। उसके बाद एक तरीका और बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें बेसिकली इन बच्चों को सोसाइटी के साथ इनका इंटरेक्शन दोबारा जोड़ा जा सकता है, वो ये है कि जिन इलाकों में ये यतीम खाने मौजूद हैं वहाँ के जो बेसिकली जो लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको इस बात पर लाया जाए कि जैसे हफ्ता इतवार या छुट्टी वाले दिन वो इन बच्चों को अपने घरों में ले आएँ और ये आपके बच्चों के साथ खेल सकें, यानी उनका ताल्लुक जो इस यतीम खाने में रहने से अपने आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल टूट चुका है उसको बेसिकली हम रिवाइव कर सकें, उनको बेसिकली उन घरों में भेज के ताकि वो जाएं और खेलें और फिर उसके बाद वो उनको वापस छोड़ जाएं, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो कोई एलियन है या हम बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो गए हैं मेन स्ट्रीम से। तो लोगों को इन बच्चों को अपनी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरम कि आपने इतने इम्पोर्टेंट एरिया के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की और आपने उन चैलेंजेस को हाईलाइट किया जो कि हमारी सोसाइटी में यतीम बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लिविंग के दौरान, स्पेशली जब वो घर से मूव करके ऑर्फनेज में चले जाते हैं। आल्दो के ऑर्फनेज जो हैं उनको मैक्सिमम वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो वो कर सकते हैं फॉर देयर लिविंग एंड फॉर देयर ग्रोथ, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन होंगी जिसकी बिना पे शायद उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि घर में अवेलेबल होता है। तो आपकी रिसर्च हाईलाइट करती है कि हमारी सोसाइटी में जो स्टिग्मेटाइजेशन है यतीमी की, वो बुनियादी तौर पे बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और कंडक्ट डिसऑर्डर की वजूहात बन सकती है। तो हमें जरूरत है कि हम स्टिग्मेटाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से कम करें ताकि जो बच्चे हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का सक्सेसफुली हिस्सा बन सके।